یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم۔ شرائع سماویہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت، تحلیل و تحریم جو ہے یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ سے چل رہا ہے مسلسل، کہ مشرکانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں نسل بعد نسل کچھ چیزیں ذہنوں میں بیٹھ گئی تھیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے، دلوں سے، مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہیں اور بار بار جو ہے اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقویٰ کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہیں، اللہ نے دی ہیں، جو حلال بھی ہیں طیب بھی ہیں، حلال ہوں قانونی طور پر، صاف ستھری ہوں، پاک ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے۔ لا يؤاخذكم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی، اب آخری حکم آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہوتی ہیں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ارادے کے، واللہ باللہ تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرنا، جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے۔ تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے، یہ تو گویا کہ ان کا تکیہ کلام ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ مواخذہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے، عقدتم، اب اس میں تاکید باب تفعیل ہے، پورے اہتمام کے ساتھ تم نے ایک بات طے کی ہے، اس پر قسم کھائی ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ، اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک کفارہ ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، اس کو کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، محتاج کو، وہ اوسط کھانا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی صورت موجود نہ ہو، کوئی بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مفلس ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے وہ روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم وہ قسم کھا بیٹھو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً ان کو برقرار رکھو، یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے، توڑنی ہے، جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو، یہ بھی اس کی حفاظت میں آ گیا۔ واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو، حق ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، تو اس سے بچ کر رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو شراب اور جوا تو پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن انصاب اور ازلام وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر ازلام کے ذریعے سے، ان کا معاملہ وہ بھی ایک جوئے کی قسم بن جاتی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رجس من عمل الشیطان قرار دیا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان چونکہ اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے، تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے، کیا کر رہا ہے، اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فساد شروع ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں اس زمانے میں
بڑی بڑی حکومتوں کے، امپائرز کے، سپر پاورز کے، وہ شراب کے نشے میں جو ہے وہ چرا لیے جاتے ہیں اور وہ راز نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ اسی طریقے سے جوئے میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے، وہ اس نے ہارا، پھر کچھ اور ہارا، پھر کچھ اور ہارا، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ برسٹ ہو جاتا ہے غصے میں اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے۔ اگر تو کوئی محنت ہو، کوئی کوشش ہو، کسی نے کمایا ہو، تو ظاہر بات ہے اسے انسان گرج نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ مزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کمائی حاصل کی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جواری جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر، تمہارے مابین دشمنی اور بیر پیدا کر دے، اور اس سے بھی آگے وہ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور شطرنج ہے، یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ فہل انتم منتہون، تو اب باز آتے ہو یا نہیں؟ یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے۔ اس میں پس منظر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا، اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا۔ جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت تھی، شریعت کا جو رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا۔ خیر چلیے اس پر بھی تم نے نہیں مانا، پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے تو پھر اب پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے، صلاۃ و عماد الدین، دین کا ستون ہے، اور یہ جو شے ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے، تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے، فہل انتم منتہون، تو اب بھی باز آؤ گے کہ نہیں؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم پھر جاؤ گے، پیٹھ موڑ لو گے، ہمارے اس حکم سے سرتابی کرو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی۔ یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا، رسول نے پہنچا دیا، اپنا کام کر دیا۔ اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا، اللہ تم سے نپٹے گا، تم سے حساب لے گا۔ یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ، حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے ضمن میں بہت بنیادی آیت ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ یہ رجسن، گندے کام ہیں، عمل شیطان میں سے ہیں، باز آتے ہو کہ نہیں، تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے، اتنا عرصے تک پیتے رہے، یہ گندگی تو ہماری ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی۔ آج کا کوئی شخص کہے گا کہ میرا شاید کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہوں، تو میں کیسے پاک ہوں گا؟ کس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی؟ تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے، جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی، اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی، اور نماز ہی تو ایمان ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے۔ کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا، جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا، یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے۔ یہ مورل لا ہے، یہ فزیکل لا نہیں ہے۔ فزیکل لا میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں، مورل لا میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، کوہ احد جتنے گناہ ہوں، صدق دل سے توبہ کی جائے سب صاف ہو جائیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو نامہ اعمال جو ہے بالکل دھل جاتا ہے۔
لہذا اس تشویش کو اپنے قریب مت آنے دو. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. اب جو آ رہا حصہ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. جب تک کہ وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر اور تقوی میں بڑھیں اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں بڑھیں اور درجہ احسان پہ فائز ہو جائیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے. یہ تین درجے ہیں اصل میں. ایک درجہ اسلام ہے، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان، کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو. اب اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. تو اب انہی اعمال میں، نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا، اب نماز کی اور شان ہوگی، اس کی بھی اور کیفیت ہوگی، اس کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اس سے بھی آگے جا کر جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بالکل جیسے آنکھوں سے کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، اللہ کا تقویٰ اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو یہ درجہ احسان ہے. حدیث جبرائیل کے جس کو کہا گیا ام السنہ، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن اساس القرآن، ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ. اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے، صحابہ کا مجمع تھا، وہاں انہوں نے کیے اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. اسلام میں بھی ایمان تو ہے نا، قانونی ایمان، زبانی ایمان تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اعمال علیحدہ گنے گئے. اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا، اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے، اس میں اب عمل کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس مرحلے پر آ کر لازماً عمل درست ہو جائیں گے جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بن کر جاگزی ہو گیا ہے. اور پھر اور گہرا چلا گیا. یوں سمجھیے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے، جڑ نیچے جا رہی ہے نا. جڑ اور ایمان کی گہری ہوئی، اسلام سے ایمان بن گیا، اور گہری ہوئی، اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی. تو جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا. اور یہ جواب تین روایتوں میں تین مختلف الفاظ میں ہے. ان تعمل للہ کانک تراہ، ان تخشى اللہ کانک تراہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ تینوں میں ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے عمل، اللہ کے لیے جہاد، یہ انسان ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذبات عبدیت ہوں گے، کیسی کیسی ہماری قلب کی کیفیات ہوں گی. اس دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا، کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو یہ تین درجے ہیں جو یہاں آئے، کہ ایک بیس لائن ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بیس لائن ہے. جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا. اصل میں ایک کتاب مولانا مودودی صاحب کی ہے، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، اور بڑی اچھی کتاب ہے. اسلام، ایمان، احسان، لیکن ساتھ ہی تقوی، چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراتب قرار دیے ہیں. اس میں سے تشریحات تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن میں ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے. تقوی کوئی مقام نہیں ہے. تقوی وہ اسپرٹ ہے، ڈرائیونگ اسپرٹ، جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی. چنانچہ تقوی کی یہاں کی تکرار ہو رہی ہے کہ بیس لائن سے تقوی نے اوپر آپ کو کیا، اب آپ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، آپ کے ایمان اور عمل صالح میں اور رنگ پیدا ہو گیا. ثم اتقوا، پھر تقوی اور بڑھا، تقوی نے آپ کو اور اوپر اٹھایا. ثم اتقوا وآمنوا، پھر اب وہ ایمان یقین والا ایمان حاصل ہو گیا. اب یہاں عمل صالح کے علیحدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں. جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. تو اس کے حوالے سے اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. ثم اتقوا، پھر تقوی اور ہے
تو اس کے نتیجے میں وَأَحْسَنُوا درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم واللہ یحب المحسنین، اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو، درجہ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو، جیسا کہ اس سے پہلے آیا تھا عمو وسمو، ایک غلط راستہ ہے کہ اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے، اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ایک وہ ہے، اور ایک راستہ یہ ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور تقویٰ جو ہے اس میں درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے۔